الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، قرآن مقدس کی الگ الگ مقامات سے دو آیت شریفہ تلاوت فرمائی ہے۔ ان کے سہارے قرآن عظیم الشان کی عظمت، رفعت، ان کے مقام اور ان کے مرتبے اور صاحب قرآن کے مقام اور مرتبے سے متعلق چند ضروری گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے اور خود اللہ کی ذات سے نکلا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ایک رعب، ایک جلال اور ایک دبدبہ ہے، اور یہ جلال نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اوپر نزول کے بعد چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نزول کے وقت میں بہت ساری تکالیفیں برداشت کی، اس وجہ سے اس کا جلال جمال میں تبدیل ہوا کہ یہ جلالی کلام جمالی شخصیت کے اوپر نازل ہوا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو پوری امت مسلمہ کے لیے جمال والی بھی بنا دیا اور جلال والی بھی بنا دی۔ صرف جمال ہی جمال اس کتاب میں ہوتا تو شاید ہمارے لیے بہت ساری دقتیں پیدا ہو جاتی، اسے استفادہ کرنے میں، اسے فائدہ اٹھانے میں ہمیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا، اور صرف جمال بھی ہوتا تو بھی یہ بات چونکہ اللہ کا کلام ہے لوگوں کو شک میں ڈالنے والی ہوتی کہ یہ کلام صرف جمال لیے ہوئے ہیں، اس کے اندر جلال نہیں ہے، جبکہ یہ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اندر جلال نظر آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جلال اور جمال کی مرکزیت بنا دیا، اور دونوں خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جمع فرما دی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیفوں کی برداشت کرنے کی وجہ سے اور آپ کے اوپر نازل ہونے کی وجہ سے ہوا۔
اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فرشتوں کے ذریعے سے یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے جلال کے ساتھ اترتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی تغیر ہو جاتی تھی، تبدیل ہو جاتی تھی، اس لیے کہ اس قرآن کے اندر وہ پاور اور وہ طاقت اور وہ جلال ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی خشیت الہی سے اس کے بوجھ کو اٹھانے سے قاصر ہوتا اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن چونکہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ نہ صرف نبی اور رسول ہیں بلکہ سید الانبیاء اور مرسلین ہے، اور ہم سب کے لیے سعادت مندی یہ ہے کہ ہمیں سید الرسول اور خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل امام الانبیاء جیسے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی نوجوانوں کی طاقت عطا فرمائی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک قرآن کریم کو اپنے اندر جذب کرنے کے اور قرآن کریم کو اپنے سینے میں جگہ دینے کے لیے ایک طاقت اور قوت اور ایک پاور عطا فرما دیا تھا، ورنہ اس قرآن سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر اتارتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ جھک جاتا، متصدعا من خشیت اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ قرآن کریم اتنا جمال لیے ہوئے ہیں، اتنا رعب لیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، لیکن ان کے باوجود بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا، اترتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی، اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ سردیوں کا زمانہ، ٹھنڈی کا سخت زمانہ ہوتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی صورت اترتی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا اور آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا ایک صحابیہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر یا کہ میری ران پر سر رکھ کر کے سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اور قرآن مقدس کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا، پوری آیت نہیں، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یہ غیر اولی الضرر قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہو گئی کہ آپ کی ران پھٹی جا رہی تھی، اور اونٹنی کے اوپر اتنا بوجھ آ گیا تھا کہ اونٹنی اپنی گردن کو لمبی کر کے سو گئی۔ یا وہ صحابی کا بیان ہے کہ میری ران کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ اتنا ٹکڑا قرآن کریم کا نازل ہوا تو میری ران پھٹی جا رہی تھی اور مجھ سے برداشت کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑی اور اٹھانی پڑی، لیکن آج وہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے آسان فرما دیا۔ آج تو اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے
تکلیفیں دور کرنے کا ذریعہ اور سبب قرار دیا، اور تکلیفیں اور مصیبتیں اور آفتیں دور کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب اور ذریعہ بنا دیا۔ آج اگر کسی کو سر درد ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سر کی تکلیفیں دور فرما دیں گے۔ آج اگر کسی کو بخار ہے، کہا جاتا ہے یا نار کونی بردم و سلامن کا ورد کرو اور اس کے ذریعے سے اپنے بخار کو ٹھنڈا کرو۔ آج اگر کسی کو جادو کرنے والوں کی جادو کی وجہ سے تکلیفیں ہیں، کسی کو جنات اور شیاطین نے پریشان کر رکھا ہے، تو بتایا گیا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے اس کا علاج کرو۔ کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک ایک سورت کو، اس کی سورت کے حصوں کو، اس کی آیتوں کو، اس کی آیت کے حصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے شفا بنا دیا اور بہت ہی آسان بنا دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کریم کے ذریعے سے انہیں نصیحت کیجیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کھاتے ہیں، جو قرآن کریم کے ذریعے سے اس کے اندر بتائے گئے اللہ کے عذابات کے ذریعے سے، اللہ کی دھمکیوں تنبیہ وغیرہ کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی چاہتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کریم نازل فرمایا جس کے اندر ہم نے شفا اتار دی ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہم نے اس کو رحمت بنا دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، اور قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے ذریعہ رحمت بھی بنایا ہے اور سبب رحمت بھی بنایا ہے۔ ہے کوئی جو قرآن کریم کے ذریعے سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرے؟ ہے کوئی قرآن کریم کے ذریعے سے رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرے؟ ہمارا تو حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ رمضان کے مہینے کے بعد ہمارا قرآن بند ہو جاتا ہے، تو پھر آنے والے رمضان کے اندر قرآن کھلتا ہے۔ تب تک کے لیے ہم قرآن سے پورے طور پر چھٹی کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو قرآن ذریعہ شفا ہے، جو قرآن ذریعہ رحمت ہے، جس کے اندر اللہ نے صحت رکھی ہے، تندرستیاں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جناتوں اور شیاطین سے حفاظت کا سامان رکھا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو سے بچنے کا علاج رکھا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ اور پاور رکھا ہے، اس قرآن کو اگر ہم سال بھر کے لیے اگر ہم بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور تکلیفوں کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، تو بتاؤ قصور کس کا ہے؟ زیادتی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ ظلم کون کرتا ہے؟ اپنے آپ پر اور اللہ کے کلام پر۔ اللہ کے کلام کا کچھ جاتا نہیں ہے، اللہ کے کلام کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، وہ اپنی آن بان اور شان کے ساتھ ویسا ہی موجود ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ وہ اپنا اثر اتنا ہی رکھتا ہے جتنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رکھتا تھا۔ اس کے اندر اتنی ہی شفا ہے جتنی شفا صحابہ کے زمانے میں تھی، اور اس کے اندر اتنا ہی پاور اور طاقت ہے جتنا کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے زمانے میں تھا۔
آج بھی اتنا ہی پاور ہے، لیکن ہے کوئی جو اس قرآن کریم کو پکڑے، اس کو مضبوطی سے تھامے اور اس کو اپنے لیے ذریعہ نجات بنائے، اپنے لیے ذریعہ صحت بنائے، اپنے لیے ذریعہ شفا بنائے اور اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا مرکز بنائے۔ انسانوں کو خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک بادشاہ کا دور ہے اور اس بادشاہ کے زمانے میں حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ایک ولی صفت اور ایک علم والے، ایک علامہ، اللہ کے بہت نیک اور دوست صفت انسان موجود ہے۔ بادشاہ بیمار ہو گیا۔ بادشاہ نے پہلے بہت سارے طبیبوں کو، حکیموں کو علاج کے لیے طلب کیا۔ بہت سارے بے ایمان یا ایمان والے لیکن چونکہ دین سے دور تھے، وہ لوگ علاج کے لیے آئے۔ علاج کرانا بھی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کیا ہے، علاج کرایا ہے، صحابہ کرام نے بھی علاج کرایا ہے۔ ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے، حکیموں سے علاج کرنا سنت ہے، کرانا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوا اتاری ہے، سوائے بڑھاپے کے اور سوائے موت کے، کہ موت کی کوئی دوا نہیں ہے اور بڑھاپے کی بھی کوئی دوا نہیں ہے۔ باقی کتنا بھی بھیانک قسم کا کینسر ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوا بنائی ہے۔ کتنا ہی خطرناک قسم کی مضی بیماری ہو، مہلک بیماری ہو، ڈاکٹر نے لا علاج قرار دیا ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دوا اتاری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹروں کو ملی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ سائنسدانوں کو اور میڈیکل والوں کو وہاں تک پہنچ حاصل نہیں ہوئی ہے، باقی اللہ نے اتاری ہے۔ کورونا آیا تھا، کہا گیا اس کی کوئی دوا نہیں، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کھوج کر کے اس کی ویکسینیں تیار کر لی۔ بہرحال ڈاکٹر نے، بادشاہ نے حکیموں کو، طبیبوں کو طلب کیا، کہا بادشاہ بیمار ہو گیا ہے، بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آپ اس کے لیے جو بدلہ چاہے آپ لے لیں، لیکن بادشاہ کا علاج کر دے اور اس کو شفا دے دے۔ حکیم آئے، طبیب آئے، ڈاکٹر آئے، اپنے اپنے طور پر بہت ساری مرہم پٹیاں کی، علاج معالجے کرنے کی کوششیں کی اور بادشاہ کو روح بصیحت کرنے کی کوششیں کی، لیکن بادشاہ کی صحت میں کوئی اچھا خاصا فرق نہیں آیا۔ بادشاہ بیمار کی بیمار ہے۔ کسی نے کہا کسی اللہ والے سے دم بھی کرا لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں شفا عطا فرما دے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ، اللہ والے، علم والے اور خدا رسیدہ اور عارف باللہ شخصیت تھی، ان تک لوگوں کی نظر گئی، کہا گیا کہ ان سے بادشاہ کے پاس لا کر کے ان کا دم کرانا چاہیے۔ ان کے لیے سواریوں کا انتظام کیا گیا، بڑی آن بان اور شان کے ساتھ ان کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ یہ طبیب حضرات، یہ ڈاکٹر حضرات، یہ حکیم حضرات ان کی یہ عزتیں دیکھ کر کے چلنے لگے کہ ہم کو تو کوئی اس طور پر عزت کے ساتھ لینے کو نہ آیا، ہم کو تو ہر ایک کو الگ الگ طلب کیا گیا، لیکن یہ کون ہے، یہ کتنا بڑا حکیم اور طبیب ہے کہ ان کو اتنی عزت کے ساتھ یہاں لایا گیا ہے، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔
علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ کے پاس پہنچ کر کے جو اللہ نے چاہا اللہ کے قرآن کو پڑھ کر کے ان کو دم کیا۔ اب جب یہ واپس ہونے لگے تو بادشاہ کی طرف سے بہت سارا ہدیہ اور تحفہ ان کو دیا گیا۔ بادشاہ خوش ہوا اور علم کی قدر کرنے والا بھی تھا، علم والوں کی قدر کرنے والا بھی تھا، قرآن والوں کی قدر کرنے والا بھی تھا، اس لیے ان کو بہت سارے ہدیے اور تحفے دیے۔ یہ ہدیے اور تحفے دے کر کے جب نکلے تو وہ طبیبوں اور حکیموں نے ان کو پکڑ لیا۔ آپ کون ہیں؟ آپ نے تو صرف کچھ کام کیا نہیں اور اپنی زبان سے کچھ پڑھ کر کے پھونک دیا، دم کر دیا اور اتنے سارے ہدیے تحفے لے کر کے جا رہے ہیں۔ ہم تو اتنا سارا کام کر کے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو کچھ ملا نہیں ہے، اور آپ کے اس دم میں کیا رکھا ہے؟ تو حضرت سمجھ گئے، بہت ہی اللہ والے تھے اور جواب دینا جانتے تھے۔ انہوں نے ان کے اوپر غصہ کیا، بہت زیادہ غصہ، اور کہا تم لوگ ہٹو یہاں سے، بکواس آدمی ہو، بکواس کرتے ہو، اور بکواس کی کوئی میں جواب دینے کو تیار نہیں ہوں۔ حکیم لوگ اور طبیب لوگ بھڑک گئے، پہلے سے غصے میں تھے، اب اور زیادہ بھڑک گئے، کہنے لگے کہ آپ تو کہ عجیب قسم کے آدمی ہیں، ہمارے سوال کا صحیح ڈھنگ سے جواب ہی نہیں دیتے، اور اس طور پر ہمارے اوپر جملے اور فقرے کسنے لگے۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچائی گئی، بادشاہ نے سب کو بلایا۔ بادشاہ نے علامہ سے فرمایا، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت اگر آپ کو جواب نہیں دینا تھا تو نہ دیتے، لیکن آپ ان ہمارے معالجوں سے الجھ کیوں گئے؟ آپ ان کے اوپر غصہ کیوں ہو گئے اور ان کو طرح طرح کے جملے کیوں بول دیے جس کی وجہ سے ان کا مزاج خراب ہو گیا؟ علامہ نے وہاں بھری مجلس میں جواب دیا اور فرمایا کہ دیکھو بادشاہ سلامت، میری بات کا جواب ہو گیا۔ وہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ دیکھو میں نے غصے میں اگر ان کو بکواس اور اس طرح کے جملے کہے تو ان کے اوپر اثر ہو گیا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لال پیلے ہو گئے، میرے جملے کا ان پر یہ اثر ہو رہا ہے تو میں نے آپ پر اللہ کا کلام پڑھ کر کے دم کیا ہے، کیا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ ہاں، تو میں نے یہ سمجھانے کے لیے ان کو یہ کہا کہ تم لوگ بکواس کر رہے ہو، تاکہ ان کی سمجھ اور کھوپڑی میں یہ بات آ جائے کہ الفاظ اور جملے کا اثر ہوتا ہے۔ یہ لوگ پہلے نہیں سمجھے کہ میں اللہ کا کلام پڑھ کے بادشاہ کو دم کرتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا، اس کو فوگٹ کی چیز لگی، اس کو بیکار کی چیز لگی، لیکن اب ان کو سمجھ میں آ گیا اگر کسی کو گدھا کہہ دیا جائے تو کیا ہوگا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ کسی نے ایک آدمی پر اعتراض کیا، سوال کیا کہ آپ یہ جو اس طور پر دم کرتے ہیں، دم جھاڑ پھونک کرتے ہیں جو اللہ کے کلام سے کرتے ہیں، تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ میں نہیں مانتا اس کا کچھ اثر ہوتا ہے کہ کچھ جملے پڑھ لیے جاوے، کچھ پڑھ لیا جاوے اور اس سے دم کر دیا جاوے، تو میں نہیں مانتا اس کا کچھ اثر ہوتا ہے۔ تو وہ سامنے والے جو دم جھاڑ پھونک کرنے والے اللہ والے تھے وہ بہت ہوشیار تھے، انہوں نے کہا چل گدھے یہاں سے ہٹ جا، میرے سامنے سے چلا جا، گدھا جیسا معلوم ہوتا ہے۔ اب وہ تو بھڑک گیا ایک دم سے اور چراغپا ہو گیا، غصے میں آ گیا اور پکڑ لیا، مجھے گدھا کہہ رہے ہیں۔ بات پہنچی بڑے آدمی کے پاس، ان کے پاس جا کر کے یہ مسئلہ گیا، کیا بات ہے؟ اب بات یہ کہ انہوں نے مجھے گدھا کہہ دیا۔ تو کیا آپ کو کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے گدھا کہہ دیا؟ ظاہر سی بات ہے مجھے غصہ ہو گیا۔ تو اللہ والے نے فرمایا بھائی ایک لفظ گدھا سے آپ کا کلر بدل گیا،
آپ کی پریشانی کا بہوں کے بال اونچے ہو گئے اور آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہونے لگی، ایک لفظ گدھا کہنے میں یہ اثر ہے تو اللہ کے کلام پڑھنے میں کوئی اثر نہیں ہوگا اور اللہ کے کلام سے کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے کلام سے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی اور بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پوری امت کو قرآن کریم کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، شب و روز اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ جن کے سینوں میں قرآن موجود ہیں ان کی قدردانی کی ہم سب کو، پوری امت کو پوری توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔